بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی التجلی التام والمجل الأتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ہماری ان عبادات کو منظور و مقبول فرما، ہمارے اس انجمن کے برادران کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان دوستوں کی صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما، جو ذمہ داری انہوں نے شاہ نجف کے حوالے سے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے بارے الہ ان کو بے طریق احسن اس میں کامیاب فرما، خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، خصوصاً سید محبوب شاہ بیمار ہیں بارے الہ کربلا والوں کی عظمت کا واسطہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ کراچی سے ایک مومن بچہ ہے جو اکلوتا ہے، گرفتار ہوا ہے، خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد جلد از جلد اس کی رہائی کا بندوبست فرما، خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد حاضرین میں سے جو مریض ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، حاضرین میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اس انجمن کے جو افراد دنیا سے چلے گئے ہیں بارے الہ سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد جہاں جہاں پیشی آیان مصروف اعضاء ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا، بارے الہ ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند عظیم نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف اور صرف آپ کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اور وہ ہستی جو نماز کو قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتی ہے، اور پھر فرمایا کہ ومن تولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو ولایت کو قبول کر لیتا ہے ان تین ہستیوں کی، فإن حزب اللہ هم الغالبون، وہ حزب خدا ہے اور حزب خدا ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں، حزب خدا ہمیشہ فلاح پانے والے ہیں۔ خداوند عظیم نے اس آیت میں ہم نے بیان کیا ایک بہت زیادہ اہم مسئلہ جس کا تعلق انسانیت کی ہدایت سے ہے، قیامت تک کے لیے انسان جس کے ضرورت مند ہے، خدا نے اس مسئلہ کو انما کی حصر کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ خوب غور و فکر ہو اور ان ہستیوں کو ہی ولی مانا جائے جن کو خداوند عظیم نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ کل ہم نے اپنی گفتگو میں بعض آیات کا حوالہ دیا تھا کہ خداوند عظیم بہت سے اپنے کام ہیں جن میں پاک پیغمبر کے لیے ان کو قرار دیتا ہے۔ 4-5 آیتیں ہم نے قرآن کریم سے کل پڑھی تھی کہ خداوند عظیم نے اپنی اطاعت کہی تو پیغمبر کی طرف نسبت دی، خداوند عظیم نے شہادت کہی، قضاوت کہی، غنا کہا، یہ سب پیغمبر کی طرف نسبت دیا۔ حکم لیحکم علیہ، یہ
نسبت دیا. یہ روش ہے قرآن کریم میں کہ خداوند عظیم نے اپنے ان کاموں کو پاک پیغمبر کے لیے ثابت کیا ہے. ایک یہ اشارہ کیا، اس بنا پر آیہ ولایت سے نتیجہ نکالنا آسان ہو گیا کہ خدا نے آیت ولایت میں بھی اپنی ولایت ذکر کی. اسی ولایت کو نبی پاک کے لیے اور مولا امیر المؤمنین کے لیے ثابت قرار دیا ہے. تو ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ ایک ہی سنخ ولایت ہے، وہی ولایت جو خداوند عظیم کی ہے اسی معنی کے ساتھ ولایت ثابت ہے رسول خدا کے لیے بھی اور مولا امیر کے لیے بھی. ہم نے قرآن کریم سے ولایت کی خصوصیات کو بیان کیا کہ یہ عالم فیض ہے صفت ولایت خداوند عظیم کا، اور خدا نے اپنے علم کے طور پہ لوح غیب السماوات والارض ولایت کو ذکر کیا. ہم اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر. خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے. کیوں؟ وهو الولی الحمید، چونکہ وہ ولی ہے اور حمید ہے. خدا نے یہاں اپنی قدرت کاملہ کو اظہار کیا، فرمایا ولایت ہے. تو علم ہے، ولایت ہے، غیب السماوات ہے، قدرت ہے، یہ ساری صفات. پھر سورہ شورى میں ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَنشُرُ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. بارش نازل کرتا ہے جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، رحمت کو نشر کرتا ہے، پھیلا دیتا ہے دنیا پر. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وجہ یہ ہے کہ وہ ولی حمید ہے. خدا نے یہ صفات قرآن کریم میں منصب ولایت کے عنوان سے ذکر کی ہیں. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ یا تو خداوند عظیم مقید کر دیتا میری ولایت اور ہے، رسول کی اور علی کی ولایت اور ہے، اس میں قید لگا دیتا، یہاں مطلق کہہ دیتا. ایسا نہیں کہا، ایک لفظ مفرد استعمال کیا، اسی لفظ کو اپنے لیے بھی کہا، رسول کے لیے بھی کہا اور علی کے لیے بھی کہا. اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی زمان کی قید کے، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ میں زمان کی قید نہیں ہوتی ہے، لہذا کسی زمانے کی قید نہیں ہے ولایت میں. جیسے ہمیشہ ولی خدا ہے ویسے ہی ہمیشہ ولی رسول ہے، ویسے ہی ہمیشہ ولی علی ہے. یا علی یا علی. بغیر زمان کی قید کے خداوند عظیم ولی ہے، بغیر زمان کی قید کے رسول ولی ہے، بغیر زمان کی قید کے علی ولی ہے. اس کا مطلب ہے جیسے کل خدا ولی تھا آج ولی ہے، قیامت تک ولی ہے. رسول کل ولی تھا آج ولی ہے، قیامت تک کے لیے ولی ہے. علی بھی اسی طرح کل بھی ولی تھا آج بھی ولی ہے اور قیامت تک کے لیے علی ولی ہے. جیسے خدا نے بیان کیا اس کے مطابق اگر اس آیت کا ترجمہ کریں نتیجہ یہی بنتا ہے. یہ خدا کی قدرت، یہ خدا کا علم. میں نے عرض کیا تھا جسے چاہے دے دے، اگر دے تو کوئی اس کا شریک نہیں بن جاتا، اگر نہ دے اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب دیا ہے اور پھر جن کو دیا ہے ولی بنا کر انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ خدا نے ہمیں یہ قدرت بھی عطا کی ہے اور علم بھی عطا کیا ہے. ایک مختصر لفظوں میں حدیث ہے جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امالی میں ذکر کیا ہے. الامالی مجالس ہیں جو شیخ صدوق نے خود املا کروائی ہے. ان مجالس کو امالی کہا جاتا ہے جو خود لکھوائی جاتی ہیں. شیخ صدوق نے یہ مجالس جو لکھوائی ہیں ان کو الامالی، متعدد فقہا جناب شیخ توسی، جناب سید مرتضی، سب کی امالی موجود ہیں. اہل سنت برادران میں ابن شجری وغیرہ کی امالی موجود ہیں. شیخ صدوق امالی میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جس وقت مولا امیر نے در خیبر کو اکھاڑا، در خیبر پتھر کی چٹان تھا، وہ الگ سے کوئی دروازہ لگایا نہیں گیا تھا، ادھر ہی اس پتھر کو کاٹ کر شکل اور شیپ دی گئی تھی اس کو دروازے کی. تو وہ واضح ہے جب پتھر کی چٹان تھا
تو وہ اتنا بھاری تھا کہ کھولنے کے لیے 40 افراد کو آنا پڑتا تھا، وہ مل کر طاقت لگاتے تھے اور وہ دروازہ وہاں سے یا کھلتا تھا یا بند ہونا تھا۔ 40 افراد کی طاقت چاہیے تھی اس دروازہ کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے۔ مولا امیر جس وقت پاک پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، یہ صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں علم دوں گا اسے جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، واپس نہیں آئے گا مگر یہ کہ خدا فتح اس کے ہاتھ پہ دے کے بھیجے گا۔ بہت سے بزرگان منتظر رہے کہ کل ہمیں علم ملے گا، پاک پیغمبر نے بلایا علی کو بلاؤ، عرض کیا گیا جی وہ تو عشب چشم ہے، فرمایا بلاؤ علی کو، علی آئے، پاک پیغمبر نے لعاب دہن لگایا، چشم ٹھیک ہوئی، وہیں پر یہ معجزہ پیغمبر دیکھا گیا کہ فوراً آنکھیں ٹھیک ہوئی، پاک پیغمبر نے علم دیا علی کو، لے کر کے چلے، اور یہ لفظ ہے مشکات شریف میں حدیث ہے کہ فرکز رایتہ فی رسم من حجارت، وہاں پہ ایک زمین میں پتھر کی چٹان تھی، مولا امیر نے جا کر کے علم کو پتھر میں گاڑ دیا۔ جب یہودی نے دیکھا نا اوپر سے تو پیچھے منہ کر کے کہتا ہے کہ غلب تم یہودی ہو، وہ آ گیا ہے جو تم پہ غالب آنے والا ہے۔ فرکز رایتہ فی رسم من حجارت، وہ پتھر تھا لیکن علی نے جب علم گاڑا تو وہ نرم ہو گیا موم کی طرح، علم گاڑ دیا۔ اس در خیبر کو حضرت علی نے اکھاڑا، مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، مولا امیر نے اکھاڑا، فتطرس بیدہ، حضرت نے اس کو ڈھال بنا لیا، اس دروازے کو جو باب خیبر کے نام سے معروف ہے، اور پھر ڈھال بنا کر کے اندر داخل ہو گئے، جنگ کرتے ہوئے فتح پا لی۔ اور اس کے بعد جب مولا علی سے یہ سوال کیا گیا، حضرت نے پھینکا تھا دروازے کو پیچھے، دور جا کے گرا تھا، اور پھر اصحاب نے کوشش کی تھی 70 تک ملتا ہے، 70 تک اصحاب نے کوشش کی اس دروازے کو ہلانے کی، ہلا نہ سکے۔ سوال کیا یا علی یہ اتنا بھاری دروازہ ہے، آپ نے صرف ایک ہاتھ سے اکھاڑا اور پکڑ کر ڈھال بنا کر جنگ کرتے رہے، تو یہ علی آپ تو جو کھاتے ہیں کس طرح سے آپ میں یہ طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ ما کالا تو باب خیبر بقوت جسمانیہ ولا حرکت غذائیہ بل بقوت ربانیہ ونفس بنور ربها مضیہ، خدا کی قسم علی نے یہ دروازہ خیبر جو اکھاڑا ہے نہ میں نے جسمانی قوت سے اکھاڑا ہے نہ اس غذا سے اکھاڑا ہے، بلکہ میں نے باب خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا ہے، اور وہ روح علی کے اندر پائی جاتی ہے جو نور خدا سے روشن ہے۔ جسمانی قوت نہیں ہے، یہ قوت ولائی ہے جو مجھے خدا نے عطا کی، یہ قوت ولایت ہے جو خدا نے منصب علی کو عطا کیا ہے، یہ اس کے اثرات میں سے ہے۔ وَنَفْسٍ بِالنُّورِ رَبِّهَا مُضِیَّةٍ، جان علی، روح علی جو نور رب سے روشن ہے، یہ اس کی طاقت ہے جس سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور پھر علم کے لحاظ سے بہت سے واقعات ہیں، ابھی یہ باتیں آپ کے لیے وقت ضائع کرنے کے مرادف ہوگا چونکہ یہ سب کچھ آپ نے سنا ہوا ہے۔ شیخ صدوق نے التوحید میں ذکر کیا ہے مولا علی کے بارے میں، آپ نے فرمایا انا علم اللہ، میں علی علم خدا ہوں، یہ نہیں کہا کہ انا عالم علم اللہ،
میں اللہ کے علم کا عالم ہوں، فرمایا انا علم اللہ، میں خود علم خدا ہوں۔ جس کی نظر اس طرح سے حقیقت ہو اس علی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خداوند علیم نے منصب جو عطا کیا ہے ولایت کا، میں ابھی اس آیت کی تھوڑی سی تشریح کروں گا، یہ باتیں آپ تک پہنچا دوں تاکہ آیت کے حوالے سے تھوڑے سے ان اعتراض کو بھی جو مفسرین نے کاوشیں کی ہیں اس آیت کو منحرف اور منصرف کرنے کی مولا امیر سے، وہ بھی اشارہ ہو جائے، آپ کو آیت کی تفسیر پوری معلوم ہو جائے کہ کیا کہا گیا ہے اس آخری جملے کے بارے میں جس میں 3 صفات ذکر ہوئی ہیں، والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ 3 صفتیں ذکر ہوئی ہیں۔ ان کا تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ برادران نے اس حوالے سے مفسرین نے زیادہ کاوش جو کی ہے وہ فخر رازی اور ابن کثیر نے کی ہے کہ یہ کسی طرح سے آیت منصرف کی جائے اور مولا علی سے اس کا انکار کیا جائے۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے نام لے کر کے کیا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا علی کے لیے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تم کہتے ہو رکوع میں زکات دی، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تم کہتے ہو کہ وہ زکات دینے والے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فخر رازی نے تو زیادہ بدتمیزی کو اترایا ہے کہ کانا معتمن فقیرا، علی تو ایک فقیر شخص تھا، اس کے پاس انگوٹھی کہاں سے آئی زکات دینے کے لیے؟ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس دور میں تو انگوٹھیاں پہنی ہی نہیں جاتی تھی، تم کہتے ہو علی نے زکات دی۔ یہ دشمنی امیر المومنین میں بڑی عجیب عجیب باتیں، جہالتوں کی انتہا، یہ سب کیا گیا ہے اس خاطر تاکہ اس بڑی فضیلت کا مولا علی کے لیے انکار کیا جا سکے۔ ہم انشاءاللہ جب روایات کثرت سے موجود ہیں اور خود آیت میں مطلب بھی واضح ہے تو باہر کے خداوند عظیم نے یہ منصب عطا کیا ہے، یہ مناصب الہیہ میں سے ہے ولایت۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی شخص عبادتیں کرے اور منصب ولایت پہ فائز ہو جائے یا کوئی اس کو ولی بنا لے اور اس کے لیے ولی بن جائے، نہیں نہیں، یہ منصب الہی ہے۔ خداوند عظیم کی سنت اور روش قرآن کریم میں ہے کہ ہر منصب خداوند عظیم کہتا ہے میں دیتا ہوں، کسی اور کو اختیار نہیں ہے خدا کا منصب کسی کو دینے کا۔ بطور خلاصہ نبوت خدا کا منصب ہے، خدا فرماتا ہے وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے خود نبی بنائے۔ رسالت خدا کا منصب ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالت، رسالتیں خود قرار دیتا ہے۔ خلافت اس کا منصب ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خود بناتا ہے۔ اسی طرح امامت اس کا منصب ہے، ابراہیم کے لیے کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ حتیٰ نبوت میں شراکت، امامت میں جانشینی، حضرت ابراہیم خود نہیں کہتے ہیں کہ میری اولاد میں بڑے بڑے افراد موجود ہیں میں ان کو امام بناتا ہوں، کہا نہیں ومن ذریتی، خدا بندہ میری ذریت میں امام بنانا۔ خدا نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ہو نہیں سکتا جو تیری ذریت میں سے ظالم ہو ان کو یہ منصب ملے، یہ پاکیزہ ہدایت کا منصب ہے، یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، لیکن تیری اولاد میں ذریت میں میں اس منصب کو برقرار کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدا بندہ مجھے ساتھی چاہیے، وزیر چاہیے، مددگار چاہیے، رب اشرح لی صدری اور واحلل عقدۃ من لسانی۔ اگلے جملوں میں ارشاد فرمایا بیچ میں یفقہوا قولی کہہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ خدا بندہ میرے لیے مشکل ہے، میرے دل کو کھول دے، زبان کے لحاظ سے بھی مشکل ہے، میرے مددگار اور وزیر کے طور پر میرا بھائی ہارون، اسے میرا وزیر بنا دیں، اسے میرا ساتھی بنا دیں، اسے میرا مددگار بنا دیں۔ خداوند عظیم نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا سنشد عضدک بأخیک، ہم آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کے کندھوں کو مضبوط کر دیں گے، آپ کے بازوؤں کو مضبوط کر دیں گے، آپ کا ساتھی بنا دیں گے آپ کے بھائی کو۔ اور جب بنا دیا تو پھر اب خطاب دونوں کو کہا کہ اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، بڑی سرکشی کر رہا ہے، وقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ تم دونوں جا کر کے نرم گفتگو کرنا۔ تو اب جب شراکت ہو گئی دونوں کو خطاب ہونا شروع ہو گئے۔ خداوند عظیم سے دعا کی ہے حضرت موسیٰ نے کہ میرا جانشین، میرا وزیر، میرا مددگار، میری ذریت میں سے میرا بھائی قرار دیا جائے۔ خدا بندہ یہ نہیں کہا کہ بارے الہ میں معین کر رہا ہوں ہارون میرا ساتھی ہوگا، وہ میرے بعد
میرا بازو ہوگا، وہ میرے ساتھ دینے والا ہوگا، مددگار ہوگا. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، دعا کی کہ میرے معاملے میں شریک فرما. یہ نہیں کہا کہ میں اسے شریک کر رہا ہوں. یہ روش قرآن ہے. جو بھی منصب الہی ہے اس میں یہ روش قرآن قرار دی گئی ہے. اب ہمارے پاک پیغمبر کو بھی خداوند عظیم نے ایک حکم دیا ہے. خدا نے پیغمبر اکرم سے ارشاد فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میری بارگاہ میں دعا کر میرے نبی، ادخلنی مدخل صدق، صدق کی جگہ پہ مجھے داخل فرما. اخرجنی مخرج صدق، صدق کی جگہ پہ مجھے باہر نکالنا. وجعل لی، خدا بندہ تو میرے لیے اپنی طرف سے ایک ایسا سلطان صاحب سلطنت قرار دے جو محمد کے لیے ہمیشہ مددگار بنتا رہے. تو آپ کی بات پاک پیغمبر سے ہوئی کہ آپ دعا کریں کہ خدا بندہ تو میرے لیے سلطان نصیر بنا، ایک ایسا صاحب سلطنت کہ جو میرا مددگار ہو اور غالب آنے والا ہو. کیونکہ یہ آیت مشابہ ہے حضرت موسیٰ کی اس آیت کے جس میں حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ خدا بندہ کہ میں نے فرعونیوں کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، اب تو مجھے ان کی طرف بھیج رہا ہے کہ میں نے ان کا بندہ ایک مارا ہے. انی قتل تو منہم نفسا، میں نے ان کا ایک بندہ مارا. اخاف ان یقتلون، وہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کریں گے. خدا بندہ اخی ہارون افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زبان کے لحاظ سے فصیح ہے میرا بھائی ہارون. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْعًا، اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے. خداوند عظیم نے حضرت موسیٰ کی اس دعا میں قبولیت کا شرف بخشا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا مددگار بنا رہا ہوں ہارون کو، اور میں تمہیں ایسی سلطنت عطا کر رہا ہوں فلا یصلون الیکما، کہ وہ کبھی تم پر غالب آ نہیں سکتے، بلکہ تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ غالب آنے والے ہیں. تو نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے ویسا ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا. خدا نے ہارون کو موسیٰ کے لیے سلطان مددگار قرار دیا، تجھے مجھ محمد کے لیے سلطان و مددگار قرار دیا ہے. خدا ولی کے کاموں میں سے ایک کام مدد کرنا بھی ہے. قرآن میں خدا کہتا ہے کہ تو ولی ہے ہماری مدد فرما. یہ ولی کے کاموں میں سے کام ہے جو قرآن میں خدا نے ذکر کیا ہے. لہذا اگر شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ علی کو ولی مانتے ہیں. تو یہ ولی کا کام ہے. خدا نے ولی کی خصوصیات جو ذکر کی ہیں قرآن میں سے ایک ان میں سے یہی ہے مدد کرنا. انت ولی، تو ہمارا ولی ہے لہذا ہماری مدد کر قوم کافرین کے خلاف. تو یہ ایک روش جو آج تک شیعہ کی چلی آتی ہے وہ ولی کے اثرات میں سے ہے. علی کو چونکہ ولی حق مانا ہے، قرآن نے ولی حق قرار دیا ہے علی کو، اس لیے علی سے مدد مانگنا حق علی ہے. لہذا یہ آیت تین خصوصیات ولی کی بتائیں. تیسری ہستی جسے خداوند عظیم نے ولی قرار دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین. پہلی خصوصیت ایمان، صاحب ایمان ہے.
دوسری خصوصیت یقیمون الصلاۃ، مسلسل نماز کو قائم کرتا ہے۔ تیسری خصوصیت میں فرمایا وہم راکعون، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ یہ تین خصوصیتیں اس جگہ پہ ارشاد فرمائی ہیں خداوند عظیم نے۔ جنہوں نے کوشش کی اس آیت کو مولا علی سے پھیرا جائے، انہوں نے عجیب عجیب تعویلیں کی۔ فخر رازی نے 3-4 اشکال کی، ان میں سے ایک اشکال یہ کیا کہ رکوع کی حالت میں واجب زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پورے قرآن میں دیکھ لیا ہے جہاں جہاں پہ لفظ زکوٰۃ نماز کے بعد آیا ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ امر کے بعد آیا ہے۔ اور جب زکوٰۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کی بات کر رہا ہے، جب زکوٰۃ واجب ہے تو علی نے اتنی مؤخر کیوں کی کہ نماز میں دینی پڑی؟ اور پھر علی نماز میں کیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نماز میں تو توجہ بڑھ جاتی ہے۔ علی تو اس طرح مستغرق ہوتے تھے عبادت خدا میں، پتہ نہیں چلتا تھا علی کے پاؤں سے تیر کھینچا جائے۔ تو کیسے سائل کی آواز سن لی؟ یہ تو دنیا داری ہو جاتی ہے، خلوص علی پہ اشکال ہوتا ہے، علی ایسا نہیں کر سکتے لہٰذا تم غلط کہتے ہو۔ وہ نسبت ہماری طرف دے رہا ہے کہ یہ شیعہ کہہ رہے ہیں، ہم اتنی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ 10 صحابہ سے یہ حدیثیں مروی ہیں، اس کو متواتر کی شرط پہ پورا اترا کہا گیا ہے علماء کی طرف سے۔ حدیث متواتر کہتا ہے تم شیعہ غلط کہتے ہو، ہم نے کب یہ کہا ہے؟ یہ رسول نے فرمایا ہے، یہ آیت اتری ہے اور واضح اصحاب نے دیکھا ہے، 10 اصحاب نے اس کو بیان کیا ہے کہ کس طرح زکوٰۃ دی علی نے، کس طرح علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اشکال کرتا ہے کہ رکوع سے مراد جو ہے وہ عام رکوع ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جتنے بھی مفسرین ہیں برادران کے، سب کہتے ہیں والذین آمنوا جو ہے نا وہ ایک نہیں ہے مراد، سارے مومنین مراد ہیں۔ یہ سب کا متفق کا نظریہ ہے، یعنی روایات کا سب نے بالاتفاق انکار کیا ہے۔ دیکھا ہے دشمنی علی کے لیے جس چیز کو بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو۔ فخر رازی نے اتنی چبڑے ماری ہیں اس مقام پر صرف بغض علی میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں تتبع کیا ہے، ہر جگہ زکوٰۃ جو آئی ہے وہ واجب کے معنی میں۔ خدا کے بندے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، خدا نے مجھے زکوٰۃ اور نماز کی وصیت کی ہے۔ یہ کون سی زکوٰۃ واجب ہے؟ حضرت عیسیٰ پہ پیدا ہوئے ابھی کثرت سے۔ اور خود ابن عاشور ایک بہت بڑا وہابی مفسر ہے اور اس کی بہت بڑی تفسیر ہے، کئی لحاظ سے بہت مفید، التحریر والتنویر کے نام سے ایک بڑی مفصل 18-20 جلدوں میں یہ تفسیر ہے ابن عاشور کی۔ اس ابن عاشور نے صاف زکوٰۃ کی بات میں کہا ہے کہ زکوٰۃ مطلق ہے، زکوٰۃ مستحبی اور زکوٰۃ واجب دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ فخر رازی کہتا ہے کہ علی تو کانا معدمن، علی تنگ دست تھا، زکوٰۃ کہاں سے دے سکتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کانا فقیرن، علی فقیر تھے، زکوٰۃ کہاں سے دے سکتے ہیں؟ مولا علی کو پہچانا نہیں؟ عرب میں جب سارے کوئی کبھی 2-4 گز کپڑے رکھ کے بیچ رہا ہے، کوئی 2-4 کھجورے رکھ کے بیچ رہا ہے، علی باغات آباد کیے ہوئے تھے مدینہ سے باہر۔ 40,000 دینار مولا علی کی سالانہ آمدن تھی۔ علی کے صدقات تو معروف ہیں دنیا میں۔ مولا علی نے کتنے چشمے اپنے ہاتھ سے کھودے ہیں اور انہیں جب پانی نکلا ہے کہا وقفت للہ تعالی، علی سے وقف خدا انجام دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں علی صدق۔ یہ آیت ہے سورہ مجادلہ میں، خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نبی پاک سے اگر آ کر کے سرگوشی کرنا چاہتے ہو نا، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ایسے سرگوشی مت کیا کرو نبی پاک کے ساتھ۔ شرارت کرتے تھے بعض افراد آ کر کے، منافقین ٹائپ، وہ آ کر کے حضور پاک کے پاس بیٹھ جاتے، باقی سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تاکہ حضور ان کے پاس توجہ نہ کریں، ادھر پاس آ کر کے بیٹھے، حضور کے کان میں کچھ کہنا شروع کر دیے، کوئی فضول سی بات۔ حضور پاک کے اخلاق کی یہ تقاضے تھے کہ حضور رخ مبارک ادھر پھیر لیتے تھے، صرف سارے ایسے نہیں جھکاتے تھے بلکہ پورا رخ پھیرتے تھے۔ اخلاق کے پیغمبر کی خصوصیات میں سے حضور نے ادھر رخ پھیر لیا، سارے لوگ منتظر بیٹھے ہیں، یہ بیٹھا سرگوشیاں کر رہا ہے، حضور کا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، لوگوں کو محروم بھی کر رہا ہے۔ خداوند عظیم نے سورہ مجادلہ میں حکم دیا کہ دیکھو نبی پاک سے سرگوشی کرنی ہو نا تو ہر سرگوشی کے لیے جاؤ صدقہ دے کر کے آؤ، پھر آ کر کے سرگوشی کرنا۔
الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب رسول سے مناجات سرگوشی کرنی ہو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنے سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دے کر آؤ پھر سرگوشی کرنا۔ یہ آیت نازل ہو جاتی ہے، 3 دن تک یہ آیت کا حکم رہتا ہے، سوائے علی کے اس آیت پہ کسی نے عمل نہیں کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 1 دینار میرے پاس تھا، میں نے اسے توڑوایا، 10 درہم آ گئے، جاتا 1 درہم صدقہ دیتا، آ کر سرگوشی کرتا۔ 10 مرتبہ پیغمبر سے علی نے سرگوشی کی ہے۔ وہ کہاں گئے مالدار جو راہ خدا میں صدقات لٹانے کی باتیں کی جاتی ہیں؟ آئیں گے شرف فضیلت اس آیت پہ عمل کرنے کا کیوں حاصل نہیں کرتے؟ سارے مفسرین کہتے ہیں اس آیت پہ اگر عمل کیا ہے تو صرف علی نے کیا ہے۔ اور خدا نے جب دیکھا 3 دن کے بعد کہ کوئی عمل نہیں کر رہا، آیت کو منسوخ کر دیا، دوسری آیت نازل کر دی کہ تم ڈرتے ہو صدقے دینے سے، پہلے بڑی سرگوشیاں کرتے تھے، اب صدقے دینے سے ڈرتے ہو، اب کوئی نہیں ہے سرگوشیاں کرنے والا۔ تو مولا علی کے صدقات تو قرآن میں موجود ہیں کہ علی نے اس آیت پہ عمل کیا ہے صدقہ انجام دے کر۔ وہ واقعہ معروف ہے، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام روحی لہ الفدا، صلوات پڑھیے محمد و محمد و آل محمد۔ ایک شخص نے وہ کعبہ میں دعا کر رہا تھا کہ میں مقروض ہوں خداوندہ، اس انداز میں مناجات کر رہا تھا کہ مولا علی کو پسند آئی، سنا اس کی مناجات کو، فرمایا بلایا ادھر ہو، کہا کہ مقروض 12,000 درہم چاہیے۔ حضرت نے فرمایا مدینہ آ جانا میرے پاس۔ حضرت بھی تشریف لے گئے، 3 دن کے بعد وہ بھی پہنچ گئے۔ سلمان فارسی لے کر کے آیا دروازہ علی پہ، یا علی کہتا ہے کہ آپ نے وعدہ فرمایا 12,000 درہم۔ حضرت علی کے پاس تیسرے دن جب یہ پہنچا تھا نا، اس دن 3 دن ہو گئے تھے، مولا علی کے گھر میں باتیں چل رہے تھے۔ سلمان سے ارشاد فرمایا سلمان جاؤ وہ ہمارا فلاں والا باغ بیچو۔ سلمان نے جا کر کے باغ بیچا، مولا امیر تشریف لے گئے، ابا کے دامن میں جتنا مال باغ کا ملا وہ ڈال لیا، 12,000 درہم اس کو دیے، 1,000 درہم اضافی دیا، یہ تمہارے راستے کا خرچہ ہے۔ اور اس کے بعد مدینہ کے فقراء کو جب پتہ چلا کہ علی کا باغ بکا ہے تو چوک در چوک آنا شروع ہوئے، علی مشت بھر بھر کے عطا کرتے جا رہے ہیں، سب پیسہ تقسیم ہو گیا، خالی ہاتھ واپس گھر تشریف لاتے ہیں۔ بی بی نے پوچھا کہ مولا سننا ہے باغ بکا ہے؟ فرمایا بکا ہے۔ کہا تو پیسے؟ فرمایا سائل آئے تھے علی نے سب دے دیے۔ کہا علی تیسرا دن میں بچے بھوکے ہیں۔ کہا جب سائل آ رہے تھے تو علی روک نہیں سکتا تھا۔ پیغمبر تشریف لائے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا علی نے باغ بیچا ہے لیکن 3 دن ہو گئے گھر میں فاقے ہیں اور پیسہ گھر نہیں آیا ہے، سب تقسیم ہو گئے۔ اور پیغمبر نے 7 درہم دیے علی سے، فرمایا کہ جاؤ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے۔ امام حسن علیہ السلام کو ساتھ لیا، وہ بچے تھے، بازار تشریف لائے۔ ایک عرب نے کہا کہ جو ناکہ بیچ رہا تھا، مولا علی نے کہا کہ مجھے دے دو، 70 درہم میں ناکہ لیا، کہا پیسے میں یہ بیچ کر تمہیں دوں گا۔ کہا جی آپ بیچ آئیے۔ مولا علی بازار میں داخل ہوئے، ایک عرب آگے بڑھا، کہا یا علی ناکہ بیچیں گے؟ فرمایا ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے میں؟ آپ نے فرمایا میں نے 70 درہم میں خریدا ہے، تم جتنے میں خرید۔ اس نے کہا یا علی یہ 400 درہم کا ناکہ ہے، یہ 400 درہم نے ناکہ مجھے دو۔ واپس تشریف لائے کہ اس عرب کو پیسے دوں جس نے ناکہ دیا تھا۔ وہاں پہ پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے تھے، کبھی بازار نہیں گئے پاک پیغمبر، لیکن اس دن آئے خصوصیت کے ساتھ، علی کو دیکھا مسکرائے۔ علی اس عرب کو دیکھ رہے ہو جس نے ناکہ دیا تھا؟ جی مولا۔ فرمایا کہ علی وہ جو ناکہ دینے والا تھا وہ جبرائیل تھا اور لینے والا میکائیل تھا۔ تو علی کے صدقات تو اتنے معروف ہیں، ہر جگہ پر علی نے اتنی کثرت سے 40,000 دینار معمولی رقم نہیں ہے، جو سال کی کمائی ہوتی تھی مولا علی کے باغات سے۔ یمبو میں سب سے پہلے عرب میں اگر کسی نے قانونی طریقوں کے مطابق زراعت کی ہے تو مولا علی ہے۔
یمبو کو آباد کیا، سہارا پورے کو مولا علی نے، کنویں کھودے اپنے دستے مبارک سے، وقف کیا کنووں کو، اور ان باغات سے مولا علی کی آمدن ہوتی تھی۔ اولاد علی میں یہ آگے چلی ہیں نسلوں تک، یہ مال و دولت جو مولا علی کے ہاتھ کا بنایا ہوا تھا یہ آگے چلتا رہا اور ترقی بھی ہوئی۔ تو بہرکیف مولا علی جو ہیں وہ اگر پھٹا ہوا لباس پہنتے تھے، پھٹی ہوئی عبا اوڑھتے تھے، تو اس کا وجہ یہ نہیں ہے کہ کانا فقیرن، کہ علی کے پاس مال نہیں تھا۔ مولا علی سے کیا کہا تھا جب جنگ صفین سے واپس آ رہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، اس کے گھر میں مہمان تھے، اس نے عرض کیا مولا میرا بھائی بالکل دنیا کو چھوڑ گیا ہے، سخت لباس پہنتا ہے، کھانا جو کا کھاتا ہے، مولا ذرا اسے سمجھا دے۔ حضرت نے بلایا، فرمایا کیوں نعمت کو چھوڑ دیا ہے، لباس بھی سخت پہننے لگ گئے ہو؟ اس نے کہا مولا آپ بھی تو اسی طرح سے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے، میں لوگوں کا امام ہوں، مجھے ایسی زندگی گزارنی ہے جو میری رعیت میں سے سب سے کم ترین شخص کی زندگی ہے، تاکہ کوئی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، غریب سے غریب بھی کہے کہ میں اس طرح کھا رہا ہوں جیسے علی کھاتے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں چاہوں تو جو اور گندم کا مغز کھاؤں اور شہد کے ساتھ کھاؤں، چاہوں تو کھا سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے، تین دن تک میرا بھائی روٹی نہیں کھاتا تھا، پیٹ کبھی نہیں بھرا رسول خدا کا، گندم کبھی نہیں ملی رسول خدا کو۔ علی نے ساری زندگی جو کیوں کھایا ہے؟ فرمایا میرے بھائی نے گندم نہیں کھائی ہے، علی کیسے کھا سکتا ہے جب میرے بھائی نے نہ کھائی ہو؟ علی کی زندگی زاہدانہ زندگی اس وجہ سے تھی، جتنا مال علی کے آتا تھا علی بخشش کرتے تھے۔ ان لوگوں نے صرف بغض علی میں تاریخ کو مس کر دیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو مس کر دیا ہے کہ علی کیسے صدقہ دے۔ ابن تیمیہ بولتا ہے کہ انگوٹھی کی تم بات کرتے ہو، اس وقت تو عرب انگوٹھی پہنتے ہی نہیں تھے، تاریخ عرب کو بھلا دیا۔ یہ تو وہ بدبخت ہیں آگا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کذب و محض، جو پاک پیغمبر کی مسلم حدیث غدیر خم ہے، حتیٰ البانی جیسے شخص کو بولنا پڑا ہے کہ یہ اتنی صحیح حدیثوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے کہ اس میں نفاق پایا جاتا ہے، دشمنی علی میں توہین علی کرتا ہے یہ شخص۔ مولا علی پاک پیغمبر نے کیا کیا فرمایا ہے؟ من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کتنی مسلم حدیث ہے، علی المال حق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ کتنی مسلم حدیث ہے، ان سب کا انکار کیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بس ان جملوں کا مطلب جو 3 صفتیں ذکر کی گئی ہیں وہی معنی ہے جو آمنو کا معنی ہے، بس سارے مومنین مراد ہیں، کوئی ایک ہستی مراد نہیں ہے۔ اور تم سے عقل کے اندھو سوال کیا جائے خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ سب مومنین کو، چونکہ پچھلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاءکم، وہ سارے مومنین کو خطاب ہو رہا ہے۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے سارے مومنین تمہارے ولی ہیں۔ کہاں ہو سکتا ہے ایسا خطاب خدا کی طرف سے؟ ممکن ہے کہ سب مومنین کے سب مومنین ولی ہیں۔ مومنین ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، دنیا میں جو مومنین بکھرے پڑے وہ کہتے ہیں سب ایک دوسرے کے ولی ہو۔ تو یہ صرف اور صرف بغض علی میں ایسی نامعقول باتیں کی ہیں جس کو عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی۔ اور پھر ہمارے پاس روایات موجود ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں چونکہ وقت تنگ ہوتا جا رہا، روایات کثرت سے موجود ہیں جس کو بڑے بڑے اصحاب نے بیان کیا ہے اور بڑے بڑے مفسرین اور محدثین نے ذکر کیا ہے۔ مفسرین میں 2 مفسر ایسے ہیں جن کو ابن تیمیہ تک نے کہا ہے کہ ان کی تفسیر صحیح تفسیر ہے، ایک طبری اور دوسرا ابن ابی حاتم رازی۔ ان 2 کی تفسیروں کو کہا ابن تیمیہ نے کہ ان کی تفسیریں صحیح روایات پر مشتمل ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے اس آیت کے ذیل میں
یہ فرمایا ہے اس حدیث کو کہ یہ آیت تب نازل ہوئی کہ جب آتا علی خاتما فی رکوعہ سائلا، کہ جب علی نے اپنے رکوع میں سائل کو انگوٹھی زکات دی تو خدا نے اس آیت کو نازل کیا ہے علی کے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد، منافقت کی موت، منافقت کی موت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احادیث کا لاحقہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مجلسیں بالکل آخر میں داخل ہو گئی، کل اور پرسوں کا دن ہے۔ اسی آیت سے امام زمانہ روحی لہ الفدا کی ولایت کو بیان کروں گا، لہذا اس کم وقت میں انشاءاللہ ہم خلاصہ کریں گے مطالب کا۔ ابھی آیت کا دوسرا حصہ پورا رہ گیا، وَمَن تَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ پورا حصہ رہ گیا۔ حزب اللہ کی خصوصیات رہ گئی، وہ ابھی بیان نہیں ہو پائیں گی، انشاءاللہ آیت کو مکمل کریں گے، امام زمانہ تک پہنچیں گے تاکہ اس ہستی کے کمالات اور مقامات کو بیان کیا جا سکے۔ آج اس مطلب کو یہیں پہ روک کر اس ہستی کا مسائل بیان کرتے ہیں جس کا نام علی ہے۔ علی اکبر، حسین کا وہ بیٹا کہ اس کائنات میں خدا بند عظیم نے اسے بھیجا تو اپنے رسول کی مکمل شبیہ بنا کر کے بھیجا۔ اس جوان کی شہادت کا جتنا درد اہل بیت کو ہوا کسی اور کے لیے نہیں۔ میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں جو ملا عباس چاوشی نے بیان کیا کہ ایران کے عالم زیارت سید الشہداء پہ جاتے ہیں، بہت سے جوان ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ایک سال نہیں جا پا رہے، جوانوں نے آ کر کے کہا کہ ملا عباس ہمارے ساتھ چلیے زیارت میں۔ سب نے مل کر ان کی مشکلات حل کی اور زیارت پہ چلے، پہنچے روضہ سید الشہداء سے ایک منزل دور۔ جوانوں نے کہا کہ ہم تھک چکے ہیں، یہیں پہ رات گزارتے ہیں۔ ملا عباس نے کہا کہ شب جمعہ ہے، کوشش کرو روضہ حسین پر پہنچو، آج زیارت ہو جائے۔ کوشش کی، تھکے ہوئے بہت، لیکن گئے شب جمعہ، پرسہ دیا۔ جوانوں نے کہا ملا عباس آپ گاؤں میں ہمارے لیے نوحہ پڑھتے ہیں، آج روضہ حسین میں ہمارے لیے نوحہ پڑھے، ہم ماتم کرتے ہیں۔ ملا عباس نے اپنا دفتر کھولا، نوحہ علی اکبر نکلا۔ روضہ حسین ہو اور علی اکبر کا نوحہ بڑھا جائے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کسی نے حسین کی مظلومیت کو دیکھنا ہو نا تو جاؤ روضہ حسین میں دیکھو، جس کے قدموں میں 18 سال کا جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی۔ حسین کی زری 6 گوشہ ہے، اس لیے کہ قدموں کی طرف علی اکبر کو دفن کیا گیا۔ کیا حال ہوتا ہوگا حسین کا، لاش علی اکبر ہر وقت پاس پڑی ہوئی۔ جب نوحہ پڑا گیا جوانوں نے بہت گریہ کی، واپس آئے سرا میں ٹھہرے، سو گئے۔ رات خواب میں ملا عباس نے دیکھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا سرائے کا۔ کہتا میں خواب میں جاتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں، غلام موجود ہے۔ اس نے کہا ملا عباس تیار ہو جاؤ، حسین آ رہے ہیں۔ اب میں نے جلدی سے واپس آ کے جوانوں کو بیدار کیا، خواب میں بھی سوئے ہوئے، خواب میں بیدار کیا، اٹھو حسین آ رہے ہیں۔ سب جلدی جلدی بیدار ہو، اسی اسنا میں حسین داخل ہو۔ ہم نے عرض کیا مولا آپ نے کیوں تکلیف کی؟ غلام حاضر ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں 3 کاموں کے لیے آیا ہوں ملا عباس، تم لوگ بیٹھو، تم تھکے ہوئے ہو۔ فرمایا پہلا یہ کہ جو میری زیارت کو آتا ہے میں حسین اس کی زیارت کو جاتا ہوں۔ دوسرا اس لیے آیا ہوں کہ جب واپس جاؤ تمہارے گاؤں میں مجلس ہوتی ہے،
ایک بوڑھا جوتوں میں بیٹھتا ہے اسے حسین کا سلام کہنا. اور تیسرا ملا عباس آج تم نے میرے روزہ میں علی اکبر کا لوحہ پڑھا. عرض کیا جی مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن جانتے ہو نا شب جمعہ میری ماں میری قبر پہ آتی ہے، اور جب سے تم نے علی اکبر کا لوحہ پڑھا اور میری ماں چین نہیں کر رہی ہے. حسین کا جب سب اصحاب چلے گئے، سب سے پہلا بنی ہاشم میں سے علی اکبر حسین کے سامنے آیا. عرض کیا بابا مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں. حسین نے یہ جملہ سنا، کچھ بھی نہیں کہا. علی اکبر کو روکنے کے لیے حسین، ہر شہید کو روکا حسین نے، لیکن علی اکبر کو ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ علی اکبر نہ جاؤ. کہا بیٹا جاؤ خیام سے اجازت لے کر کے. صرف علی اکبر کو کہا جاؤ خیام سے اجازت لے کر کے. گئے علی اکبر خیام میں. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں آتی ہیں دامن علی اکبر کو پکڑ کے پھرتے ہیں. بیویوں نے حلقہ بنا لیا علی اکبر کے اطراف میں، کہتی آواز بڑھا ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت میں رحم دے. آئے بابا کو سلام کیا. حسین نے مجھ سے کیا یہ جملہ کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدا بندہ تو شاہد رہنا یہ جو آپ جا رہا ہے نا یہ تیرے نبی کے بہت زیادہ مشابہ تھا. بولنے میں مشابہ تھا، چلنے میں مشابہ تھا، اخلاق میں مشابہ تھا. ہم جب تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. خدا بندہ یہ حسین کی قربانی آ رہی ہے. علی اکبر چلے، محسوس کیا پیچھے سے آواز آ رہی ہے، دیکھا بابا چلتے ہوئے آ رہے ہیں. مڑ کر عرض کیا بابا آپ نے اجازت دی ہے پھر کیوں آ رہے ہیں؟ کہا علی اکبر کاش میرا بھی کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا، اگر وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا مجھے پتا چلتا کتنا مرد ہوتا. حسین یہ آیت پڑھنے لگے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم یہ جو جا رہا ہے اس میں امامت کی ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں. علی اکبر نے جنگ کی، اس لحاظ میں علی اکبر نے 120 اشقیاء کو فنار کیا.